اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، ایاما معدودات، گنتی کے چند ہی تو دن ہیں۔ اس سے ماقبل آیت میں اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان پاک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب روزوں کا شوق اور ترغیب دلانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی بڑی لمبی مدت یا لمبا عرصہ نہیں ہے، گنتی کے چند دن ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم امی امت ہیں، ہم حساب و کتاب نہیں جانتے، مہینہ اتنے دنوں کا اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے، یعنی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان پاک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو مہینہ جو کہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ یہ چند دن ہیں، یعنی 29 یا 30 دن ہیں۔ تو ان ایام کے روزے رکھنا کوئی تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لہذا یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کے روزے رکھو اور اس گنتی کو پورا کرو۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور تم میں سے جو بیمار ہو یا حالت سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر لے، یعنی جو بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے اور جو مسافر سفر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے، تو جو روزے رہ گئے ہیں وہ عید الفطر کے بعد باقی ایام میں ان روزوں کو رکھ لے اور گنتی کو پورا کر لے۔ مریض اور مسافر کا صراحتاً قرآن پاک میں ذکر آ گیا ہے کہ ان کے لیے روزے کے اندر رخصت ہے۔ مزید مریض کے ساتھ جن افراد کو لاحق کیا گیا ان کا ذکر حدیث پاک میں ہے۔ حضرت انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز ساقط فرما دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسافر اور حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت سے روزے کو ساقط فرما دیا ہے۔ تو جو حاملہ عورت ہے، اگر اس کو روزہ رکھنے کی صورت میں کسی قسم کا اپنی جان پر یا بچے کی جان پر ضرر کا اندیشہ ہو، نقصان کا اندیشہ ہو، اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے اور اس کو کسی قسم کا بچے کے حوالے سے کوئی اندیشہ ہو، تو ان کے لیے بھی مریض کی طرح رخصت ہے کہ یہ اگر ماہ رمضان پاک کے اندر روزے نہ رکھ سکیں اور نہ رکھیں تو پھر بعد میں جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا کر لیں اور اس گنتی کو پورا کر لیں۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے،
اور یہ حضرت انس بن مالک کعبی، یہ حضرت انس بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، ان کے علاوہ الگ سے ایک اور صحابی ہیں